السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ بنی نوع انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرشتوں سے فرمایا۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق بنانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سوچنے سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو، رحم کرنے کا بھی مادہ اس میں موجود ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ غرض یہ اس مخلوق میں ہر طرح کی خصوصیات موجود ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ ترجمہ: یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے اور پھر یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بھی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ پیارے بچوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین میں سے ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید، سیاہ، اور یوں مٹی تیار کی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنے رنگ والی مٹی آپ علیہ السلام کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے رنگ والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نرم دل والے بھی ہیں اور سخت دل والے بھی ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہوں جو میرے تابع فرما ہوگی۔ انہیں جنت میں اور نافرمان کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کیا، اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا؟ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زمین رونے لگی، اور اس قدر روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں لاتعداد پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قلب جب بن کر تیار ہو گیا تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ وہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ کریم نے روح کو حکم فرمایا کہ اس قلب میں داخل ہو جاؤ، تمام حصوں میں پھیل جاؤ۔ قریب پہنچی تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹھری کی مانند پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قلب جگمگایا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں پہنچی نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ
انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کے تمام اولاد کو آپ علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کو جب ملائکہ کو سجدے کا حکم کرنے کے بارے میں بولا گیا اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے آگے کے واقعے ہم لوگ سنیں گے۔ ان سب کو سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو یہاں پر ہم لوگ اپلوڈ کریں تو آپ اس کے آگے کا واقعہ سن سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔